السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 535واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے قوم کی 2 تصویریں دکھاؤں گا کہ قوم کے اندر صدقہ زکوٰۃ کے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ایک طرف تو افلاس، فاقہ کشی، محتاجگی، پریشان حالی، سودی قرضے، یہاں تک کہ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بعض جگہ مسلمان خودکشی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دین کے نام پر ہونے والی جو فضول خرچی ہے، کہیں پر دین کے نام پر محرم کے موقع پر کروڑوں روپیے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں روپیے، لاکھوں نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، کروڑوں روپیے، حالانکہ وہی پیسہ اسی بستی کے اگر ان مسلمانوں پر خرچ کیا جائے جو بیچارے بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، جو بیماری کی وجہ سے گھر پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں جوان جوان بیٹیاں ہیں، ان کے شادیوں کے نکاح کے مسئلے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ فضولیات کرنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں آئی، بلکہ الٹا گناہ لکھا گیا۔ لیکن اگر انہی پیسوں کو ان محتاجوں، ان مسکینوں، ان غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا تو اللہ کی ذات سے یہ امید ضرور ہے کہ واقعی میں بھی آپ کو ثواب ملتا تھا۔ ربیع الاول کا موقع اب ہمارے سامنے ہے۔ ربیع الاول کے موقع پر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہر گلی میں، ہر محلے میں لاکھوں روپیے خرچ کرتی ہے، لاکھوں روپیے۔ کن چیزوں پر خرچ کرتی ہے؟ لائٹنگ لگانے پر، پھرارے لگانے پر، ڈی جے کے اوپر اور دوسری باقی فضولیات پہ۔ ہاں چلو، آپ نے کھانا بنایا، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو کھلایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کھانا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے، ہم نے انہی پیسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اناج کے پیکٹس بنانا چاہیے، 10 کلو، 20 کلو، 25 کلو کی جو چاول کی تھیلیاں آتی ہے، اور ان غریبوں کے گھروں میں، ان محتاجوں مسکینوں کے گھروں میں جو بیچارے فاقہ کشی سے پریشان حال ہے۔ میں کیا بتاؤں مسلمانوں کا حال میرے محترم بزرگوں، جیسے وہ عربی کا مقولہ ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ مجبوریاں، جوان لڑکیاں مسلمانوں کی وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، وہ مجھے بولنے میں افسوس ہو رہا ہے، میں صرف آنسو بہا سکتا ہوں، بول نہیں سکتا ہوں۔ کئی ایسی مطلقہ اور بیوائیں ہیں جو بیئر باروں کے اندر شراب پروسنے کا کام اس لیے کر رہی ہے کہ یہ سماج اپنا وہ پیسہ جو فضولیات میں برباد کر رہا ہے، اگر ایسے بیواؤں کی کفالت پہ خرچ کرتا، ایسی مطلقاؤں کو دوبارہ آباد کرنے پر خرچ کرتا، یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ ہاں، یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ آج ہمارے یہاں پر 2 تصویریں ہیں ہماری قوم کی، ہمارے سماج کی۔ ایک تصویر تو وہ جس میں ایک فاقہ کش مسلم سماج، ایک غریب مسلم سماج، ایک جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والا مسلم سماج، یا ایک ایسا مسلم سماج جو قرضوں میں گھرا ہوا ہے، ایک ایسا مسلم سماج جن کے وہاں کھانے کے واندے چل رہے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر اگر جا کر دیکھیں گے تو اور بھی برا حال ہے، کھانے کو نہیں، گھر کے اوپر چھت نہیں، ضروریات کی چیزیں نہیں، بیمار ہے تو علاج کے لیے پیسے نہیں، اور دوسری طرف وہی مسلم سماج
باقی چیزوں میں، دکھاوے کی چیزوں میں، پھرارے لگانے میں، ڈی جے بجانے میں اور یہ ساری فضولیات میں کروڑوں روپیے برباد کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، وہی پیسہ اگر ہماری ہی قوم کو اسٹیبل کرنے میں ان کے اوپر خرچ ہوگا، کتنا اجر و ثواب ملے گا اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، میں بڑے ادب سے وہ تمام نوجوان جو عید میلاد کا پروگرام پورے جوش اور جذبات سے منانا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری لڑائی یا ہمارا مقابلہ غیروں کے ساتھ میں نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہی ہے، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ غیروں نے جتنے دھوم دھڑاکے دھنگانے کے ساتھ گنپتی کا پروگرام منائے تھے یا انہوں نے شیو جینتی نکالے تھے، ہم ان سے زیادہ خرچہ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم بھی ان سے کم نہیں، اور یہی موقع ہے ہمارا ان کو دکھانے اور بتانے کا۔ تو دیکھو، اسلام یہ اپنے اخلاق سے دکھانے والا مذہب ہے۔ ڈی جے کے ذریعے سے کیا ہم ان سے مقابلہ کر سکتے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت، جن کے نام پر ہم اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دشمنوں کو کیسے اپنے اخلاق دکھائے۔ دشمنوں نے جو کیا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے نرمی، اپنے پیار، اپنے صفات کے ذریعے سے ان کو دکھایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں یہ فرق ہے۔ اب اگر ہم بھی عید میلاد کے موقع پر یہ فضول خرچیوں سے بچتے ہوئے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر اناج تقسیم کر رہے ہیں اور غیروں کو بھی دو، میں تو یہ بھی کہوں گا خالی مسلمانوں کو مت دو، بلکہ جو ہمارے غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کو بھی دو چاول کی تھیلی، اور ان کو بھی دکھاؤ اور بتاؤ، اور ان کی وہ تصویریں لے کر سوشل میڈیا پہ وائرل کرو کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کے موقع پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر ہر ذات، ہر دھرم والے کے ساتھ میں اخلاق اور پیار کا معاملہ کر کے اناج کے ذریعے سے ان کے گھروں میں خوشیاں پھیلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے گا، تو اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اب دوسری تصویر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گجرات پالن پور ایک مولوی صاحب ہمارے اصلاح معاشرہ کے پرانے ممبر ہیں، تقریباً وہ 3 سال سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو گجرات میں باڑھ آئی، پانی آیا، اس کے اندر ان کا پورا مکان منہدم ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی، کہا کہ مولانا مجھے کوئی وظیفہ یا ایسی دعا بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میرا مکان دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ مولوی صاحب نے تو مجھ سے وظیفے کی درخواست کی، لیکن مجھے افسوس اس لیے ہوا چونکہ گجرات سے بھی مجھے بہت سارے فون آتے ہیں، غریبوں کے، محتاجوں کے، مسکینوں کے، پریشان حالوں کے۔ ایک اور فون گجرات کے ہی ایک علاقے سے ایک بہن نے کی، بولے مولانا صاحب میرے والد صاحب فلاں مسجد میں مؤذن تھے، والد صاحب نے ایک 4 لاکھ روپے کا مکان خریدا، بڑے مشکل سے ہم لوگوں نے 2 لاکھ روپے ادا کیے، ابھی 2 لاکھ روپے ہم کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی امداد ہو سکتی ہے تو آپ ہماری بھی مدد کیجیے۔ یہ دونوں مثالیں دینے کا مقصد میرا یہ ہے، میں آپ کو سماج کی 2 تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ وہی گجرات ہے جہاں پر مدرسوں مساجد کی تعمیر پر کروڑوں روپے پانی کی طرح سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شہر میں، ایک بستی میں ہم لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، جماعت تھی ہماری۔ ایک مسجد میں ہمارا 8 دن تک قیام تھا۔ میں نے دیکھا اس مسجد میں ماربل لگا ہوا ہے، تو مزدور لوگ وہ ماربل اکھاڑ رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ دوسرا ماربل لگا رہے ہیں۔
میں نے وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کہ ماشاء اللہ مسجد اتنی بہترین اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، پھر یہ لگا ہوا ماربل نکال کے دوسرا ماربل کیوں لگا رہے ہیں؟ بولے مولوی صاحب یہ جو پہلا ماربل تھا اس کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں کہیں پہ کالی کالی ایسی لکیریں بنی ہوئی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا، بولے مسجد کے دیواروں پہ جو ماربل لگا ہوا ہے وہ ماربل میں کالی کالی لکیریں کیوں ہیں؟ وہ ماربل کو نکال کر ایسا ماربل یوز کرو برف کے جیسا، کمپلیٹ آئس کے جیسا، جس میں ایک بھی دھبا نہ ہو، ایک بھی داغ نہ ہو، پورے دیواروں پہ وہ ماربل لگاؤ، جتنا خرچ ہوگا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تک اس کے اوپر 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکے ہیں اور تقریباً آگے اور 1-2 کروڑ روپیے کا بجٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی میں کیا بولوں محترم بزرگوں آپ کو، اصل میں قوم کا مسئلہ یہ ہے، قوم مسجد کے مناروں پر، مسجد کے گنبدوں پر، مدرسے کے مناروں پر، مدرسے کے دکھاوے پر خرچ اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ ان کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کس نے کیا؟ فلاں حاجی صاحب نے۔ کس نے کیا؟ فلاں صاحب نے۔ کیونکہ اس میں دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، نمود ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے مولوی صاحب ہے، غریب مولوی صاحب، ان کا گھر بنا کر دے دیں گے، اس میں کائے کا نام و نمود ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ بہن جو ہے جس کے والد صاحب مؤذنی کیا کرتے تھے، اگر ان کے 2 لاکھ روپیے ادا کر دیں گے، اس میں نام نمود نہیں ہے نا۔ اور ہم بھوکے ہیں، بھوکے کائے کے بھوکے ہیں ہم لوگ؟ نام کے اور نمود کے۔ بس آج ہمارے زمانے میں مسلمان کروڑوں روپیے ہر اس کام پہ خرچ کرنے کو تیار ہے جس میں نام ہوگا، نمود ہوگا، دکھاوا ہوگا، لیکن اس کام میں 10 روپیے خرچ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے جو حقیقی جگہ پر پہنچنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں اسی گجرات کی 2 تصویریں بتا رہا ہوں جہاں پر لوگوں نے ایک مدرسے میں جانے کا موقع ملا، پتہ چلا کہ محتمم صاحب جو ہے وہ شاہ جہاں کے پورے ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں تعمیرات کے اندر۔ ان کو اس صدی کا، اس زمانے کا دوسرا شاہ جہاں بننے کا بہت شوق ہو چکا ہے۔ ہمارے مہاراشٹر کی زبان میں بولیں گے تو بہت کنڈ آ چکا ہے ان کو اس بات کا کہ مجھے اس زمانے کا شاہ جہاں بننا ہے۔ اب انہوں نے اس زمانے کا شاہ جہاں بننے کے لیے ان کو ٹائلز لگانا تھا ایک جگہ پہ، تو پہلے انہوں نے ایک دیوار کے اوپر مزدوروں سے کہا پہلے یہاں ٹائلز لگاؤ، میں 8 دن تک دیکھوں گا کہ یہ ٹائلز مجھے کیسی لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون سی ٹائلز ہم کو چوائس کرنا ہے۔ اب وہ ٹائلز وہ دیوار پہ لگی۔ اس کے بعد ہمارے اس زمانے کے جو شاہ جہاں تھے وہ 8 دن تک کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ایسا آتے جاتے دیکھتے رہے، اسے اکھاڑ دیا جائے اور اس کی جگہ دوسری ٹائلز لگائی جائے۔ اب وہ ٹائلز اکھاڑ دی گئی، وہاں سے دوسری ٹائلز لگائی گئی وہاں پہ۔ اس کے بعد حضرت، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جتنے دن تک وہ ٹائلز اکھاڑی گئی، دوسری لگائی گئی، پھر اکھاڑی گئی، پھر لگائی گئی، وہ جتنے مزدور تھے ان کی مزدوری کا میٹر چل رہا ہے اور تمام لوگ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ سارے اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن حضرت کی آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے۔ کیوں؟ شاہ جہاں بننے کا تھا نا اس زمانے کا۔ جیسے شاہ جہاں نے تاج محل بنانے میں 22 سال لگائے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے مجھے اس زمانے کا، مجھے بتاؤ یہ ہے وہ قیامت کی نشانیاں۔ کیا ہم کو ہو چکا ہے؟ کیا ہم دنیا دار بن چکے ہیں؟ یار اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں اسی لیے سماج سے یہ کہوں گا کہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، فضول خرچیوں میں پیسہ مت برباد کرو، بلکہ اپنے بستی میں، اپنے مدارس میں وہ جو اساتذہ ہے جو بیچارے آپ کے مدرسے میں 10 سال سے 15 سال سے اپنی چمڑی پوری گھس دی ہے، انہوں نے آپ کے مدرسے کو اس ترقی کے 7ویں آسمان پہ پہنچانے کے لیے کم سے کم ایک آدھا چھوٹا موٹا مکان بنا کے دے دو ایسوں کو، یا لوگوں کو ترغیب دو جو اہل ثروت اور مالدار لوگ ہیں۔ ارے آپ کے بستی کے جو ائمہ ہیں، بہت سارے لوگ
مسجد کے اندر 2 کروڑ روپے کا ماربل پرانا اکھاڑ کے لگا دیے، اور وہ مسجد کا امام مجھے لگتا ہے وہ بیچارہ کسی اور گاؤں کا وہاں پہ امامت کر رہا ہے، اور مسجد کے کویلو کے گھر میں، کویلو یعنی ہمارے مہاراشٹرا کے اور دوسرے لوگوں کو سمجھیں گے نہیں، وہ گجرات میں کویلو ہوتے ہیں، چھت کی بجائے وہ لال لال فرشیاں جو ہے چھت کے اوپر رکھے جاتے ہیں، وہ ویسے مکانات ہوتے ہیں، وہ امام ویسے گھر میں رہنے کے لیے مجبور ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم مسلمان بھائیوں، ارے مدد کرو رے، مدد کرو مسلمانوں کی، ایسے ائمہ کی، ایسے علماء کی، ایسے مؤذنوں کی، ایسے محتاج و مسکینوں کی کروڑوں اربوں روپیے خالی منارے اور گنبد بنانے پہ مت خرچ کرو، مالبر اکھاڑنے میں اور ماربل لگانے کے اندر مت خرچ کرو۔ اللہ کی قسم ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی ہے اس کے اوپر، لیکن ایک امام کی، ایک مؤذن کی دعا لگ گئی، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔